पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो पता चला कि जनाब डीज़ल की कीमत वही है 520 रुपये, सिर्फ पेट्रोल की जो कीमत है ना वो कम की गई है। देखें ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होता है डीज़ल, ज़िम्मेदार हैं छोटे किसान हैं वो पीटर इंजन इस्तेमाल करते हैं फसलों को पानी देने के लिए, तो उन पीटर इंजनों में क्या इस्तेमाल होता है डीज़ल। अब जब अनाज, फ्रूट और सब्जियां इनको आपने गाँव से शहर की तरफ मूव करना है, तो जब इन्होंने गाँव से शहर में आना है तो किस चीज़ पे आना है, ट्रकों पे आना है। तो ट्रकों में क्या इस्तेमाल होता है डीज़ल। पेट्रोलियम मसनूआत के मामले में गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक बहुत बड़ी गेम खेली है, और गेम ये है कि पहले तो 137 रुपये का इजाफ़ा किया गया पेट्रोल की कीमत में, और तकरीबन 184 रुपये का इजाफ़ा किया गया डीज़ल की कीमत में। उसके बाद रात को वज़ीर आज़म साहब को हम पे तरस आया और उन्होंने जनाब 80 रुपये कीमत कम कर दी पेट्रोल की, और पेट्रोल हो गया जो पहले 458 रुपये का था तकरीबन 378 रुपये का। सारे मीडिया पे यही खबर आपको देखने को मिलेगी, आप कोई मर्ज़ी न्यूज़पेपर उठा के देख लें। मसलन मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, मैंने ARV न्यूज़ पे देखा था, वहाँ पे यही खबर थी कि जी पेट्रोल सस्ता हो गया 80 रुपये। इवन डॉन न्यूज़ जिसको मैं किसी दौर में क्रेडिबल समझता था, लेकिन आज तो वो बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं रहा, डॉन इंग्लिश का अखबार जो है, उन्होंने भी यही खबर लगाई हुई थी। डिटेल देखी कि डीज़ल का क्या हुआ तो कुछ समझ नहीं लगी। ये सिर्फ तब भी पता चला जब रियल में पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो पता चला कि जनाब डीज़ल की कीमत वही है 520 रुपये, सिर्फ पेट्रोल की जो कीमत है ना वो कम की गई है। अब मसला ये है कि पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत कम है और पर्सनल इस्तेमाल है पेट्रोल का। कैसे पर्सनल इस्तेमाल है? दो बड़े सिर्फ इस्तेमाल हैं पेट्रोल के। एक तो ये मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल होता है, और दूसरा जनाब ये गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, या जो पर्सनल लाइट व्हीकल्स हैं मतलब छोटी गाड़ियाँ, ये उनमें सिर्फ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोई बड़ा इस्तेमाल नहीं है पेट्रोल का। कोई स्पेसिफिक इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेट्रोल का इससे ज़्यादा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन जो डीज़ल है ना, ये आपकी इकोनॉमी का पहिया चलाता ही डीज़ल है, और डीज़ल जो है ये ही तय करता है कि अगर डीज़ल की कीमत ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का ताल्लुक पेट्रोल से नहीं है बल्कि डीज़ल से है। डीज़ल के अगर मैं आपको बड़े बड़े इस्तेमाल बता दूँ ना, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे। देखें ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होता है डीज़ल, जब ट्रैक्टर से ज़मीन को प्लो किया जाता है यानी हल चलाए जाते हैं, फसल की तैयारी की जाती है फसल लगाने के लिए। उसके बाद ट्यूबवेल में इस्तेमाल होता है। आज भी वो तमाम इलाके पंजाब के और सिंध के जहाँ पे पानी ऊपर है, यानी कि 10 फीट से लेके 50 फीट तक पानी है, ज़्यादा नीचे नहीं है पानी, वहाँ पे जो छोटे ज़िम्मेदार हैं, छोटे किसान हैं, वो पीटर इंजन इस्तेमाल करते हैं फसलों को पानी देने के लिए। तो उन पीटर इंजनों में क्या इस्तेमाल होता है? डीज़ल। उसके बाद जनाब आजकल देखें जैसे हार्वेस्टिंग सीज़न आ गया, हार्वेस्टिंग हो रही है गंदम की। जनूबी पंजाब में तो ज़ोरों शोर से इस वक्त हार्वेस्टिंग है, और सिंध में, और जो बाकी पंजाब है उसमें तकरीबन आप कह लें 1 हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो हार्वेस्टर्स में इस्तेमाल होता है डीज़ल। फिर हमारे यहाँ पुरानी हार्वेस्टर्स हैं जो तूड़ी नहीं बनाती हैं, तूड़ी या भूसा जिसे कहा जाता है, तो तूड़ी बनाने के लिए थ्रेशर्स इस्तेमाल होती हैं, और थ्रेशर्स में भी डीज़ल इस्तेमाल होता है। उसके अलावा प्लोइंग मशीन्स, वो मैंने बता दिया आपको कि ट्रैक्टर के पीछे ज़मीन को प्लो करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं ना, उनमें भी डीज़ल इस्तेमाल होता है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सारे का सारा इस्तेमाल है ही डीज़ल का, पेट्रोल का इस्तेमाल तकरीबन है ही नहीं। सिर्फ एक सोलो मशीन जिससे स्प्रे करते हैं ना, उसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, उसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं, और वो इतना थोड़ा इस्तेमाल है कि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का तो बेड़ा गर्क हो गया 520 कीमत होने के बाद। यकीन माने किसान पहले ही इतने परेशान थे, अब वो शदीद डिप्रेशन में है। कोई भी आम जो किसान है ना, उसको आप देखें वो डिप्रेशन में पड़ा हुआ है कि क्या बनेगा। 530 किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, और जो ये सब्सिडी कह रहे हैं 1 एकड़ पे 1500 रुपये, वो ना होने के बराबर है। 1500 से क्या आता है? 3 लीटर डीजल आता है। 3 लीटर डीजल में अगर रोटा वाटर एक औजार होता है, मैं आपको बताऊं, रोटा वाटर फेरे ना एक बार ज़मीन को, तो उस पर 10 लीटर डीजल खर्च होता है 1 एकड़ पर, सिर्फ एक एक बार रूटा वाटर फेरने पर। बाकी हम जब ज़मीन तैयार करते हैं, हम हल भी चलाते हैं, हम डिस्के भी चलाते हैं, हम चीज़ल भी चलाते हैं, और फिर हम रूटा वाटर भी चलाते हैं। रूटा वाटर एक औजार है जिस पर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक बार फेरने पर 10 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। तो आप 1500 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं जो सिर्फ 3 लीटर की है, तो ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये नंबर 3, अगर मैं जो लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें नंबर 3 लिखा हुआ है। मैंने नंबर 2 इसलिए मिस किया क्योंकि 3 नंबर जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, उसका ज़्यादा ताल्लुक है इसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ। तो ये देखें, गुड्स ट्रांसपोर्ट,
اب جب اناج، فروٹ اور سبزیاں ان کو آپ نے گاؤں سے شہر کی طرف موو کرنا ہے، تو جب انہوں نے گاؤں سے شہر میں آنا ہے تو کس چیز پہ آنا ہے؟ ٹرکوں پہ آنا ہے۔ تو ٹرکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ڈیزل۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیزل کی قیمت اب بڑی ہے نا، 520 روپے ہے، تو ایک مہنگائی کا طوفان آ گیا ہوا ہے۔ فرض کریں جو فروٹ ہمیں مل رہا تھا 100 روپے، آج وہ 150 روپے مارکیٹ سے ملے گا۔ جو 300 روپے مل رہا تھا آج وہ 400 روپے ملے گا، کیونکہ اس نے آنا ہے ٹرکوں کے اوپر لاد کے، اس نے پہنچنا ہے شہر۔ تو ٹرک میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا بہت ہو گیا، تو مہنگائی سے کس کا تعلق ہے؟ ڈیزل کا، پیٹرول کا نہیں ہے بھائی۔ اس کے بعد دیکھیں آئل ٹینکرز، جن آئل ٹینکرز نے مختلف جگہ پہ اس پیٹرول اور ڈیزل کو آگے سپلائی کرنا ہے پیٹرول پمپس پہ، ان میں بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ ڈیزل۔ اس کے بعد جناب کنٹینر اور ٹریلرز میں، جو بڑے بڑے ٹریلرز ہوتے ہیں مال بردار، ان میں بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ ان میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ پھر ڈیلیوری ٹرکس میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی ایگریکلچر کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جس میں نے مینلی بتایا کہ فروٹ، سبزیاں اور اناج، یعنی کہ اناج میں گندم، چاول، مکئی، انہوں نے آنا کیسے ہے شہروں تک؟ ٹرکوں پہ اور کنٹینرز پہ آنا ہے، اور ان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ڈیزل۔ تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی، آپ روزمرہ جو آپ کی کھانے پینے والی چیزیں ہیں وہ شدید مہنگی ہونے والی ہیں عام لوگوں کی۔ تو شہر والے یہ نہ سوچیں کہ وہ ہے نا کہ ہوا چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہر والے سوچیں آپ کو پیٹرول تو مل جائے گا موٹر سائیکل پہ، وہ کہہ رہے ہیں جی 20 لیٹر ملے گا، آپ 2000 روپے تو بچا لیں گے، لیکن آپ کو ہر ہفتے 5 سے 6 ہزار روپے سبزیوں اور فروٹ پہ ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا شہر والوں کو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسان افیکٹ ہوگا تو آپ اس افیکٹ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد آ جائیے جی، میں نے جو نمبر 2 چھوڑا تھا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ دیکھیں بسیز ہیں، یعنی کہ جو بسیں مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں، ان میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ وینز، آپ نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے وینز لگوائی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ جابز وغیرہ پہ جاتے ہیں، زیادہ تر لیڈیز نے وینز لگوائی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ موٹر سائیکل وغیرہ نہیں استعمال کر سکتی، تو وینز میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہائی ایس اور کوسٹرز پہ آپ جاتے ہیں ٹرپس وغیرہ پہ، یا آپ مطلب اور کہیں بھی لوگ جاتے ہیں آئی ایس اور کوسٹرز لے کے، ان میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسکول بسز میں، اسکول بسز یہ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک بس لگوائی ہوئی ہے نا، آپ لیٹ سپوز اس کا اگر پہلے آنے جانے کا 10,000 پے کر رہے ہیں نا بس والے کو، اب آپ کو 15,000 دینا پڑے گا جو آپ کے بچے کو اسکول لے کے جاتا ہے اور واپس لاتا ہے۔ اور یہ منی ٹیکسز میں نے بیچ میں چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ٹیکسز میں زیادہ تر پیٹرول ہی استعمال ہوتا ہے، ڈیزل نہیں ہوتا۔ یہ پرانی ہوتی تھی جن میں ڈیزل ہوتا تھا استعمال۔ اس کے بعد یہ 3 میں نے باتیں کر لیں، گڈز ٹرانسپورٹ کی بھی کر لی۔ نمبر 4 ریلویز کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی جو غریب ہیں وہ جب سفر کرتے ہیں تو ان کی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ ریلوے ہوتی ہے، اگرچہ ریلوے لائنیں بہت کم ہیں، صرف بڑے شہروں کے درمیان ہی ہیں، لیکن پھر بھی بڑے پیمانے پر یوز ہوتی ہیں، تو ریلویز میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلے جائیں جی الیکٹریسٹی، یہ جنریٹرز۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، دیکھیں اس میں سکولز نہیں لکھا ہوا، یہ جو لسٹ ہے یہ ہاسپٹل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو سکولز بتانا چاہوں گا۔ سکولز میں بھی جب بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، اور بریک ڈاؤن ہونا ہمارے یہاں نارمل بات ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور کے ایک پوش علاقے میں رہتا ہوں، یہاں پہ کل کئی گھنٹے بجلی نہیں آئی پوش علاقے میں لاہور میں، تو باقی شہروں کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ تو جب یہ الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو سکولز میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ بچوں کو جب تعلیم دینے کے لیے لائٹیں جلاتے ہیں، آگے گرمی ہے پنکھے چلائیں گے یا اے سیز، تو سکولوں میں بھی یہ جو الیکٹریسٹی جنریٹرز چلیں گے تو ڈیزل استعمال ہوگا۔ اس کے بعد یہ پوری لسٹ ہے آپ کے سامنے، جس میں ہاسپٹلز ہیں، فیکٹریز ہیں، شاپنگ مالز ہیں اور آفیسز ہیں۔ ان تمام جگہوں پہ جب جنریٹر چلائیں گے نا پاور دینے کے لیے، اور اس میں ہاسپٹلز موسٹ امپورٹنٹ ہیں، یعنی کہ مریضوں کو بھی جب الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن ہوگا تو مریضوں کو انہوں نے پنکھا چلانا ہے مریضوں کے لیے، ایون باقی جو بھی فیسلٹیز دینی ہے وہ جنریٹر چلائیں گے تو ان کو مل پائیں گی۔ تو ان سب میں جناب ڈیزل کا استعمال ہے، کیونکہ الیکٹریسٹی جنریٹر چلائے جاتے ہیں ان تمام جگہوں پہ۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مرین ٹرانسپورٹ، جو فشنگ بوٹس وغیرہ ہے، یہ کراچی والے بہتر سمجھیں گے اس بات کو، فشنگ بوٹس، اسمال شپس اور کارگو ویسلز، ان میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ کارگو ویسلز میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان لے کے آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو امپورٹ والا مال ہے وہ بھی مہنگا ہونے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم کنسٹرکشن مشینری، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں کنسٹرکشن تو شروع رہتی ہے ہماری ہر وقت ہی، تو اس میں دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے ایکسکیویٹرز، یہ کرین کی طرح کے یہ ایک ایکسکیویٹرز ہوتے ہیں، تو ان میں مطلب ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ پھر بلڈوزرز میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، کرین میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، روڈ رولرز
جب روڈ بناتے ہیں تو ان کے اوپر جو چلاتے ہیں روڈ رولرز ان میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے اور روڈز مسلسل بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھنے والی ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کو خود بھی بہت زیادہ پے کرنا پڑے گا, کیونکہ روڈز تو کئی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں. تو یہ تمام روڈز میں یہ تمام مشینری استعمال ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کنکریٹ مکسرز, جب کنکریٹ ڈالتے ہیں روڈ کے اوپر, وہ جو مکسر ہوتا ہے نا جسے ہم یہ لوکل زبان میں اکثر لک کہتے ہیں, تو جب لک ڈالتے ہیں تو وہ جو مکس کرتا ہے لک کو, اس میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے. آگے چلیں جی, انڈسٹری اینڈ فیکٹریز. انڈسٹریل جنریٹرز چلتے ہیں, بوائلرز چلتے ہیں, اور جو ہیوی مشینری چلتی ہے نا اس میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے فیکٹری میں آپ کی جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں, یعنی کہ کپڑا بنتا ہے, جوتے بنتے ہیں, آپ کے برتن بنتے ہیں, اور ضروریات کی چیزیں بنتی ہیں, وہ بھی مہنگی ہونے والی, کیونکہ جب پاور کٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے. تو یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ تو موٹے موٹے میں نے آپ کو استعمال بتایا ہے کہ اکانومی کا پہیہ چلتا ہی ڈیزل سے ہے, جس کو انہوں نے بالکل نہیں چھوڑا. اور پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے, جو کہ صرف ایک پرسنل یوزیج ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. موٹر سائیکلوں اور گاڑی کے علاوہ پیٹرول کا کوئی استعمال نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی گیم کھیلی ہے گورنمنٹ نے. تو یہ جو چوری سے آئی ہوئی گورنمنٹ ہے نا, اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ گیمیں کھیلے گی عام لوگوں کے ساتھ.